بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ 3 اسم اعظم روزانہ لگاتار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، بندوں کی تمام مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، اس کے گھر سے تنگی کو ختم کر دیتا ہے، اس بندے کو غیب سے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، اس بندے کی ہر نیک دلی جائز حاجت کو تمنا کو پورا فرما دیتا ہے، اس کے دل کے مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ کون سے اسم اعظم ہیں، وہ کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اور آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اور یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت سے، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں اور مالدار بننا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلوں کو آسان کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیماری سے شفا چاہتے ہیں، اور اپنے رزق سے تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے گھر سے جادو جنات، آسیبی اثرات، بھوت پلیت کا سایہ اور زمینی آسمانی آفات و بلیات کو دور کرنا چاہتے ہیں اور مالدار بننا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر سے پریشانیوں کو دور کر دے گا، ان کے گھر سے مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اس کی برکت سے ان کی مشکلوں کو آسان کر دے گا، ان کی غربت کو ختم کر دے گا، ان کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا، اور ان کے گھر سے بندش، رکاوٹ، جادو جنات، آسیبی اثرات کو دور کر دے گا۔ وہ جو بھی کام کریں گے ان کو اس میں کامیابی حاصل ہوگی، اللہ رب العزت ان کی مشکلوں کو ختم کر دے گا۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایسی جگہ سے رزق آنا شروع ہو جائے گا جہاں سے آپ کو توقع بھی نہیں ہوگی، جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے سے آپ کو رزق بھی ملے گا، اور اگر آپ بے روزگار ہوں گے، آپ کو کوئی جاب نہیں مل رہی ہوگی، کوئی نوکری نہیں مل رہی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کو اچھی جاب عطا فرما دے گا، آپ کو ایک اچھی نوکری عطا فرما دے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ حضرات اپنے گھر کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنی دکان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حضرات یہ وظیفہ گھر کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور اگر آپ حضرات اس وظیفے کو دکان کے لیے پڑھیں گے تو آپ کی دکان بھی خوب چلنے لگے گی، آپ کی دکان میں گراہکوں کی لائن لگ جائے گی۔ یہ دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، اور یہ وظیفہ آپ کو صرف 3 دن تک ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 دن کے اندر ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی بڑی سے بڑی مشکل دور ہو جائے گی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے تنگی دور ہو جائے گی، آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ کو 3 دن تک ہی کرنا ہے، مگر لگاتار کرنا ہے۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو ایک دن کر کے دوسرے دن چھوڑ دیتے ہیں تو اس وظیفے کا اثر نہیں ہوگا، آپ کو لگاتار 3 دن تک ہی کرنا ہوگا۔
اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 7 دن تک بھی کر سکتے ہیں، 11 دن تک بھی کر سکتے ہیں، اور بھی زیادہ دن تک کر سکتے ہیں۔ کم سے کم آپ کو 3 دن تک کرنا ہے، اور جتنے زیادہ دن تک کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پیارے دوستو، ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ آپ کو روزانہ یہ وظیفہ اسی وقت کرنا ہے جس دن آپ اس وظیفے کو پہلے دن شروع کریں۔ یعنی کہ اگر آپ نے پہلے دن فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کیا ہے تو آپ اس کو دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی فجر کی نماز کے بعد ہی کریں، اور اگر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کیا ہے تو آپ دوسرے تیسرے دن بھی ظہر کی نماز کے بعد کریں۔ اسی طرح جس ٹائم پہلے دن کریں اسی ٹائم دوسرے تیسرے دن اس وظیفے کو کریں، اور ناگاہ نہیں کرنا ہے، لگاتار آپ کو 3 دن تک کرنا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کرنے کی نیت کر لیں تو آپ باوضو ہو جائیں، وضو کر لیں۔ بغیر وضو اس وظیفے کو ہرگز نہ کریں، باوضو ہو کر اس وظیفے کو شروع کریں، اور آپ کو باوضو ہو کر ایک ایسی جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ تنہائی میں جا کر، اکیلے میں جا کر آپ کو بیٹھ جانا ہے، جہاں آپ سے کوئی بول نہ سکے، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ آپ تنہائی میں جا کر بیٹھ جائیں، اور تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی میں آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیتا ہوں، سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہاں دوستو، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو تو اس کے علاوہ دوسرا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، یا صرف اتنا ہی پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 101 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھیں، اور اس طرح پڑھیں: یا اللہ یا غنی یا رزاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا غنی یا رزاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا غنی یا رزاق۔ جی ہاں دوستو، آپ اس کو 101 مرتبہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ کو 101 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھ لینا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ آخر میں پھر وہی درود شریف جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اس کو 11 بار پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور بارگاہ پروردگار میں آپ کو دعا کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی طاقتور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ 3 دن تک پڑھیں گے تو اس کا اثر دکھنا شروع ہو جائے گا، اس کا رزلٹ آپ کو مل جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ 3 دن تک کریں، یا اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ طریقہ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو دوستو، میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، اگر آپ اس دعا کو سماعت کرتے ہیں تو آپ بھی آمین کہہ دیں، اور کمنٹ میں لکھ کر بھی پوسٹ کر دیں۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالی کس کی آمین کو قبول کر لے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔